الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اسے پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کے رجوع کرنے والے بندوں کی مثال کے طور پہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم سلطنت اور بڑے کمالات سے نوازا۔ وہ کیا تھے، ان کی سلطنت کی وسعت اور عظمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَّلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ اس ہوا کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، اور کچھ جنوں کو ہم نے سلیمان کے قابو میں دے دیا جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان جنوں میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، جیسے اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے کھانے کے، اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ ہم نے ان سے کہا اے داؤد والو، شکر کا کام کرو، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد وہ چیزیں بیان فرمائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دی۔ اب وہ اس ہوا کو حکم دیتے تو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھاتی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام حکم کرتے کہ میرے تخت کو لے جاؤ، ہوا اسے وہاں پر لے جاتی۔ جیسے آج کل ہوائی جہاز، لیکن ہوائی جہاز کے اندر تو جہاز پائلٹ کے قابو میں ہوتا ہے، ہوا جو ہے وہ اس کے حکم پہ نہیں چل رہی ہوتی، اس کے حکم پہ جہاز چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا اس سے مختلف سمجھ لیں، لیکن فرق ایک بہت بڑا ہے۔ مختلف تھوڑا سا یوں ہے کہ یہاں تخت میں یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ وہ اڑتا تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اسے اڑا کے لے جاتی تھی۔ لیکن جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں یہ اسباب مادیہ کے تحت اڑتے ہیں، یعنی اسباب مادیہ ہیں کہ اس کے اندر پیٹرول ہے، اس کے اندر اڑنے کی جو آلات ہیں وہ اس کے اندر لگائے گئے، جو چیزیں اسے زمین سے اٹھاتی ہیں اور ہوا میں اسے سسٹین رکھتی ہیں، برقرار رکھتی ہیں، تو اس کے اندر ایک پورا سسٹم نصب ہے۔ ان اسباب مادیہ اور اسباب ظاہرہ پر جہاز سفر کرتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام کا یہ جو ہوا کے اوپر سفر کرنا تھا یہ ظاہری اسباب کے بغیر تھا۔ وہاں کوئی مشینری نہیں تھی، وہاں کوئی جہاز نہیں تھا،
وہاں جو ہے کوئی انسٹرومنٹس اور آلات کا استعمال نہیں تھا. تو یہ جو تھا یہ معجزہ تھا کہ معجزہ وہ ہے جو ظاہری اسباب کے بغیر امر خارق عادت کے برخلاف امر کیا جاتا ہے تو وہ معجزہ ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور بڑا عظیم الشان معجزہ ہے. بڑا عظیم الشان معجزہ ہے کہ ایک تخت ہے وہ ہوا کے اوپر اڑتا ہے, ہوا کو حکم دیا جاتا ہے فلاں جگہ لے جا, ہوا اسے فلاں جگہ لے جاتی. یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ. اور اس کی رفتار کیا تھی؟ فرمایا کہ اس کی رفتار یہ تھی کہ ایک مہینے میں کوئی آدمی جتنا سفر طے کرتا ہے وہ ہوا صرف صبح کے اندر اتنا سفر طے کر لیتی تھی, اور شام کے وقت جب واپسی ہوتی تو وہ جو ایک مہینے کا راستہ ہے وہ صرف شام کے ایک وقت کے اندر پورا ہو جاتا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. دوسرا ارشاد فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. اس کی دو صورتیں, ایک تو یہ بھی معجزاتی طور پہ ہو. معجزاتی طور پہ اس کے بارے میں پھر بہت ساری روایتیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ زمین سے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا کہ اس سے تانبا نکلتا تھا اور بڑی کثرت سے نکلتا تھا. اب وہ مستقل نکلتا تھا یا ہفتے میں ایک مرتبہ نکلتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کا معجزاتی طور پہ ظہور ہوتا تھا اور اس سے تانبا ایسے نکلتا تھا جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے. ایک تو صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی جگہ کی رہنمائی فرما دی کہ جہاں پر یہ دھات بڑی کثرت کے ساتھ موجود تھی. جیسے آج کل بھی کانیں ہوتی ہیں تو لوہے کی کانیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کی ایک بہت عظیم شان کان کو ظاہر فرما دیا, اور وہاں سے تانبا نکلتا تھا, اس سے جنگی آلات تیار ہوتے تھے, اس سے سلیمان علیہ السلام کی فوج کا ساز و سامان تیار ہوتا تھا, اس سے دیگر ضرورت کے سامان تیار ہوتے تھے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چشمہ تانبے کا اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا, جسے فرمایا وَأَسَّلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. اتنی کثرت کے ساتھ وہاں سے تانبا نکلتا تھا. تو اب یہ جو دوسری تفسیر ہے کہ وہ ایک کان تھی جہاں سے وہ چشمہ ابلتا تھا اور جہاں سے تانبا نکلتا تھا. تو اب بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اس چشمے کی تلاش میں ہیں, اس کان کی اور جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں سے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا نکلتا تھا, کہ آج بھی اگر وہ برآمد ہو جائے تو وہاں بے تحاشا اور بے انتہا تانبا نکل سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوگی, ایک بہت بڑی جو ہے وہ دریافت ہوگی کہ کسی مقام پر اتنا تانبے کا اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ دریافت ہو جائے جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فائدہ حاصل کیا تھا. یہ دوسری بات. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہم نے کمالات عطا فرمائے ان میں ایک یہ تھا کہ ہم نے جنات کے ایک بڑے گروہ کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا, کہ جیسے ایک بادشاہ انسانوں پر اپنا حکم چلاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے, تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. اور سلیمان علیہ السلام جیسے انسانوں کو حکم دیتے تھے اسی طرح جنوں کو حکم دیتے تھے. جنات کی انہوں نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی کہ یہ جن یہ کرے گا, یہ گروپ یہ کرے گا, یہ گروپ یہ کرے گا, یہ گروپ یہ کرے گا. تو یہ جنات کا تابع ہونا یہ بھی ایک بڑی عظیم الشان چیز ہے. آج تو لوگ چلے کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ جنی قابو میں آ جائے چلے پیسے ہی چوری کرواتے رہیں گے اس سے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ایک جن نہیں بلکہ بہت سارے جنات تھے جن سے سلیمان علیہ السلام اپنی شان کے مطابق حکم الہی کے مطابق کام لیا کرتے تھے. تو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع. اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنات ہیں ان سے مراد وہ جنات نہیں ہیں جس کو ہم جانتے پہچانتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمارے معروف ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے, وہ مراد نہیں. بعض لوگوں نے کہا لیکن غلط کہا. یہ پہلے عرض کر دوں, جنہوں نے کہا وہ غلط کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تھے جنگلوں کے اور بیابانوں کے رہنے والے وحشی لوگ, یہاں وہ مراد ہے. لیکن یہ مراد لینا بالکل غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ان جنوں کے بارے میں آگے ہی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا
کہ وہ غیب جانتے ہیں، غیبی باتیں جانتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا جنگلوں کے رہنے والوں کے بارے میں بھی کیا کبھی ایسا تصور ہوتا ہے یا ہوا ہے کہ وہ غیب جانتے تھے؟ نہیں۔ یہ جو ہے کہ غیب جاننا، غیب کی باتیں جان لینا، ان کے جو تصورات جو ایسا مخلوق کے کسی کے بارے میں، وہ جنات کے بارے میں، کہ جن ایسی مخلوق ہیں کہ جو غیب کی بات بتا دیتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، اور انہی کے بارے میں یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ وہ مخلوق تھی جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ لہذا اس سے مراد وہی ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، جو جسے جنات کہا جاتا ہے، اور وہی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں۔ بعض لوگ، اصل میں مسئلہ کیا ہے، بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جن نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ مخلوق کیا ہے؟ جانور، کیڑے مکوڑے، جراثیم، وائرس، یہ مخلوقات ہیں۔ جنات نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ اس کے ساتھ یہ بھی ملا دیتے کہ فرشتے نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ کہنا جو ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان تو قرآن میں باقاعدہ ایمان کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور جنات کا تذکرہ بھی چونکہ قرآن میں ہے، لہذا اس اعتبار سے جنات کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ، یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن کو ماننا، اور قرآن کے اندر ہے جنات کا تذکرہ، تو جنات کو ماننا بھی قرآن کے ماننے کے اندر داخل ہے۔ اب اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا، کوئی یہ کہتا ہے جی جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، جنات کچھ نہیں ہوتے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت کا نہیں، یہ قرآن کی 20 آیات کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے یہی آیت ہے، اس کا بھی انکار ہے۔ اسی طرح یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اس کا بھی انکار ہے۔ تو اس طرح کی نہ جانے کتنی آیات ہیں جن کا یہ انکار بنے گا۔ لہٰذا یہ جو آج کل ایک نیا مرض لبرلزم کا اور سیکولرزم کا اور دین سے بیزاری اور دوری کا ہے کہ I don't understand, I don't think so، بس اس طرح کے 2-4 جملے جاہلانہ بولے اور کسی بھی دین کی شے کا انکار کر دیا، یہ سراسر غیر اسلامی روش ہے، سراسر غیر اسلامی رویہ ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اسے ماننے کا نام دین ہے، اسے ماننے کا نام ایمان ہے، اسے ماننے کا نام اسلام ہے۔ ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی تمام تر چیزوں کو ماننے والے۔ اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ دائرہ اسلام سے خروج ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ بس دنیاوی تعلیم زیادہ ہو گئی، یا کچھ جو ہے نا وہ کافروں کی صحبت میں عرصہ گزار لیا، یا دین کو چونکہ پڑھا نہیں ہے اور عقل پرستی اور مادیت پرستی کا غلبہ ہو گیا، اب اس کی وجہ سے جنات کا انکار، فرشتوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک طرز عمل ہے۔ اس ایسے طرز عمل کے ہوتے ہوئے ایمان اور اسلام باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اس کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، وہ ایک سیپریٹ مخلوق ہے انسانوں سے۔ انسان ایک جدا مخلوق ہے اور جنات ایک جدا مخلوق ہے، فرشتے ایک جدا مخلوق ہے۔ یہ کہنا کہ جنات کوئی مخلوق نہیں ہے، صرف انسانوں میں جو وحشی اور جنگلی لوگ ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اس کے سراسر برخلاف۔ تو یہاں جنات کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، کہ سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ اب فرمایا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے، ان جنوں میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا، ہم نے تو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کا حکم ماننا ہے، لیکن جنات میں جس نے سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کے حکم پر عمل نہ کیا، تو اس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، اور جس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، پھر ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے، بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ ان جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا۔ اب اس کے اوپر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں وہ جی جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے،
ان کو آگ سے عذاب دیں گے تو کون سی تکلیف ہوگی؟ جنات آگ سے بنے ہوئے، اور آگ سے اگر جو ہے سزا دیں گے تو اسے تو تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا ہی عامیانہ سا سوال ہے۔ ہم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا وجود ہڈیوں اور گوشت سے بنا ہوا ہے، تو کیا ہمیں ہڈی ماری جائے تو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں جو ہے اگر کسی کھال کا درہ بنا کر اگر مارا جائے تو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ کیا ہمیں گوشت زور سے مارا جائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تو گوشت کے ہم بنے ہوئے، گوشت سے مارا جائے ہمیں تکلیف ہوگی۔ ہڈی ہمارے اندر ہے، ہڈی ماری جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ تو جب ہمیں ہمارے وجود والی چیزوں سے مارا جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو جنات کو اگر آگ سے سزا دی جائے تو انہیں کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ تو یہ بالکل ایک عامیانہ سا سوال ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں جو چیزیں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا 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 کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ وہ جو فرماتے کہ جنوں یہ بناؤ تو جنات وہی بناتے۔ اب اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں، محاریب اونچی اونچی عمارتیں، عمارتوں کے اندر محلات لے لیں، فوج کے ٹھہرنے کے بڑی بڑی عمارتیں لے لیں، اور اس کے علاوہ دیگر طرح کی عمارتیں لے لیں، لیکن اونچے اونچے محل اور عمارتیں سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے جنات کو، اور جنات اسے بنایا کرتے تھے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ بناتے تھے تماثیل، تصویریں۔ جنات کو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے کہ تصویریں بناؤ بڑی بڑی، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے بناتے ہوں تو وہ تصویریں بناتے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، اس سے اگر مراد یہ ہے کہ اس سے جانداروں کی تصویریں مراد ہیں، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تصویر بنانا تو حرام ہے۔ جیسے تصویر بناتے ہیں، یہ تصویر بنانا تو ہماری شریعت میں بڑے سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں روح ڈالو۔ تصویر بنائیے تو اس میں روح ڈالو، اور جب تک وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا اس بندے کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو تصویر بنانے پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو سب سے پہلے مشرکوں کو اور تصویر بنانے والوں کو پکڑے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب تصویر بنانے کے اتنے شدید احکام ہیں تو سلیمان علیہ السلام کیسے حکم دیتے تھے تصویریں بناؤ؟ اس کے دو جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ جانداروں کی تصویریں ہی بناتے تھے، ایسا نہیں۔ یا فرمایا تصویریں بناتے تھے، تو تصویریں ضروری نہیں ہوتی کہ جانداروں کی ہو، درخت کی بھی تو تصویر ہی ہوتی ہے نا، بلڈنگز کی بھی تو تصویر ہی ہوتی ہے، پہاڑوں کی بھی تصویر ہی بنتی ہے، دریا سمندر کی بھی تصویر ہی بنتی ہے، قدرتی مناظر کی بھی تصاویر ہی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بناتے ہو۔ تو اگر وہ مراد ہیں تو لہذا پھر تو یہ اعتراضی واقع نہ ہوا، پھر تو یہ ہوا کہ ان کی شریعت میں بھی حرام، ہماری شریعت میں بھی حرام۔ دوسرا، اگر اس سے مراد جانداروں کی تصویریں بنانا ہی تھا کہ جانداروں کی تصویریں بنتی تھی، تو پھر عرض یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویروں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، ہماری شریعت کے اندر منع کر دی۔ یعنی دین اسلام میں، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے تصویریں بنانے کو حرام قرار دے دیا، لہذا ہماری شریعت میں حرام۔ پچھلی شریعت میں حلال بھی تھی، تو پچھلی شریعت کی کسی حلال شے کو جب ہماری شریعت حرام کر دے تو وہ حرام ہو جاتا۔ تو ان کی شریعت میں حلال تھا لہذا اجازت ہوگی، ہماری شریعت میں حرام ہے لہذا اب ممانعت ہوگی۔ اچھا، تیسرا کام جو جنات کیا کرتے تھے وہ تھے بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، اور چوتھا کام تھا ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ دو چیزیں، دیگیں ایک ہی جگہ جمی ہوئی۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی کیوں فرمایا؟ ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم کسی فنکشن کے اوپر، شادی پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، یا کسی موت میت کے اوپر کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو کھانا کیسے تیار ہوتا ہے؟ دیگیں پکتی ہیں یا دیگچے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کرائے پہ لیا یا ان کو آرڈر دیا پکوان والے کو، تو کیٹرنگ والے نے اسے تیار کر دیا، بنایا، اس کو سائڈ میں کر دیا، دھویا، اسے دوبارہ رکھ دیا، تو اسے وہ موویبل ہوتی ہے، یعنی انہیں قابل حرکت ہوتی ہیں، قابل انتقال ہوتی ہے کہ اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام
ایک بہت عظیم الشان بادشاہ تھے، ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان تھے، اور آپ کی فوج بھی بڑی عظیم الشان تھی، جنات بھی آپ کی فوج میں تھے، انسان بھی آپ کی فوج میں تھے، حتیٰ کہ پرندے بھی آپ کے درباریوں میں شامل تھے۔ تو آپ کا دربار بھی بہت بڑا تھا، آپ کی جو انتظامیہ تھی، مینجمنٹ، وہ بھی بہت بڑی تھی۔ تو اب وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کے لیے چھوٹی چھوٹی دیگیں بنانا اتارنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکانے کے لیے بھی عظیم الشان دیگیں تیار کرنے کا حکم دیا، جنات کو حکم دیا عظیم الشان دیگیں بناؤ، تو انہوں نے بڑی بڑی عظیم قسم کی دیگیں بنا دی۔ خواہ وہ یوں تھا کہ انہوں نے وہ زمین کو کھود کر ہی جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ گڑھا سا بنا دیا، اور اس کو بہترین انداز کے اندر اس کو جو بھی ماربل لگانا تھا، جو کچھ بھی لگانا تھا، اسے سالڈ کر دیا، اور اس کی سائڈوں کے اندر آگ بھرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، تاکہ بجائے اس کے کہ جدا گانا چھوٹی چھوٹی دیگیں تیار ہوں، ایک عظیم الشان دیگ، اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری عظیم الشان دیگیں بنا دی، اور ان کے اندر کھانا پکتا تھا، اور پھر وہ کھانا سارے لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا تھا کھانے کے بڑے بڑے تھال۔ اچھا وہ تھال کتنے بڑے تھے، پیالے کھانے کے کتنے بڑے تھے؟ فرمایا بڑے بڑے حوضوں کے برابر، بڑے بڑے حوضوں کے برابر۔ تو گویا کھانا جن دیگوں میں پکتا تھا وہ بھی عظیم الجثہ، عظیم الشان تھی، اور جہاں پر وہ سب کو پیش کیا جاتا تھا وہ بھی بہت عظیم الشان جو ہے وہ کھانے کے پیالے تھے، اس لیے کہ اس میں جنات بھی شامل ہوتے اور انسانوں کے بھی بڑے بڑے عظیم گروہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے اندر شریک ہوتے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات اور فضائل عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ایک دوسری بات بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید عرض کرتا ہوں۔ تمہید یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات تھے، اور جنات کے بارے میں ہمیشہ سے رنگ برنگے تصورات ہمیشہ سے چلتے آئے۔ چند ایک چیزیں تو واضح ہیں، آگ سے بنے ہیں، ایک نمبر 2 غائب ہو سکتے ہیں، نمبر 3 مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، نمبر 4 ان کی صلاحیتیں انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، مثلا بہت جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے تو چیزیں ہیں جو واضح ہیں اور جو کلیئر ہیں، پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جنات کے بارے میں ایک تصور یہ تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں۔ اب یہ تصور اور یہ اعتقاد غلط ہے، باطل ہے۔ جنات غیب نہیں جانتے، جنات غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم بڑا عظیم علم ہے، غیب کا علم بڑا عظیم علم ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے نبیوں رسولوں کو عطا فرمایا ہے، اور اپنے اولیاء میں سے منتخب فرما لیتا ہے، اور ان میں سے کچھ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنات کا ہر فرد غیب جانتا، ان میں کوئی ولی ہو اور اس ولی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ ایک جدا میٹر ہے، لیکن علی الاطلاق کہ جنات کی مخلوق ہی ایسی ہے کہ جو غیب جانتی ہے، یہ غلط ہے۔ اب چونکہ جنات کے بارے میں یہ اعتقاد ہوتا تھا اور اب بھی ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ عقیدہ غلط ہے، باطل ہے، مردود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں اس اعتقاد کو ختم کرنے کے لیے، اس اعتقاد کو ختم کرنے کے لیے ایک واقعہ جو ہے وہ رونما فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ اب بڑی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو اپنے عصا لاٹھی کے سہارے آپ قیام فرماتے اور بڑا لمبا قیام کرتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی شریعت کے اندر اس کی اجازت ہوگی کہ 2 4 دن تک وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا بعد نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، یعنی افطار کیے بغیر اگلا روزہ، سحری کیے بغیر اگلا روزہ، افطار سحری کے بغیر اگلا روزہ، نبی پاک علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے تھے، تو ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے ہوں۔ تو اس میں کوئی عقلی اعتبار سے استحالہ نہیں ہے، ناممکن چیز نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام لمبی نماز پڑھتے تھے، تو اب ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس
کو تعمیر کرنے کا حکم دیا جنات کو کہ بناؤ. جنات نے کام شروع کر دی. سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب جنات کا یہ معاملہ تھا کہ جنات ہے شریر مخلوق, ان میں شر بہت ہوتا ہے. ان کو کام دیا, اب جو ان سے کام لے رہا ہے وہ جیسے ادھر ادھر ہوگا یہ فوراً ڈنڈی مار دیں گے. تو سلیمان علیہ السلام ان کے قریب ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے عصا کے سہارے, اور آپ نے نماز شروع کر دی. چلتی رہی. بعض روایتوں کے مطابق 2 مہینے, بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے. 6 مہینے تک آپ کھڑے ہی رہے. اور جنات جب آپ کو دیکھیں ہیں نماز پڑھ رہے, اچھا کھڑے ہوئے, اب وہ کام میں لگے ہوئے حتیٰ کہ تعمیر مکمل ہو گئی. جب 6 مہینے تک انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام تو حرکت ہی نہیں کر رہے, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جبکہ اصل ادھر کیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا. سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے تھے, لیکن اس عصا کے سہارے کھڑے تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دی, عصا کے سہارے کھڑے. جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اسے گھن لگ گیا, جو لکڑی کھانے والا کیڑا ہوتا ہے گھن, وہ اسے لگ گیا. اور وہ گھن اسے لگ کے اس نے 6 مہینے میں عصا کو کھا لیا, حتیٰ کہ آپ کے زور سے, سلیمان علیہ السلام کے زور سے وہ عصا زمین پہ گر گیا. جب وہ زمین پہ گرا اور سلیمان علیہ السلام اس کے سہارے کھڑے تھے, کیونکہ آپ تو وصال فرما چکے تھے اور آپ اس کے سہارے کھڑے تھے, تو آپ کا جسم مبارک بھی زمین پہ آ گیا. اب جب آپ زمین پہ یوں آئے تو اب جنات کو پتا چلا, اوہو یہ تو فوت ہو چکے تھے, یہ تو وصال فرما چکے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا, اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تھا انہیں اسی وقت پتہ چلتا یہ فوت ہو چکے, اور ان کی جان چھوٹ جاتی اپنے کام سے, اور وہ بھاگ نکلتے اور جو بھی کرنا تھا کر لیتے. لیکن موت آ چکی ہے یا نہیں, ایک بندہ صحیح سلامت بظاہر کھڑا ہے تو کسی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ فوت ہو گیا. تو چونکہ یہ کہ موت آ چکی ہے یہ غیب کی بات ہے, اور جنات غیب نہیں جانتے تھے, اس لیے وہ اپنے کام میں لگے رہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو انہیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل جاتا, تو وہ جو اتنے تکلیف دہ کام میں لگے رہے اس میں نہ لگے رہتے. تو یہ ہے واقعہ جس کا اصل مقصود بیان کرنا یہ ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے, جنات غیب نہیں جانتے. چلو اب آیت مبارکہ کی طرف سنیں. ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے. اگر وہ غیب جانتے ہوتے, اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے. تو یہ ہے جو فرمایا گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم ہم نے بھیجا تو جنوں کو سلیمان کی موت کا پتہ اس زمین کی دیمک نے بتایا جو سلیمان کا عصا کھا رہی تھی. پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے, اور اگر یہ جنات غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے, مسلسل پھر کام نہ کرتے رہتے اس طرح, بلکہ یہ بھاگ نکلتے اور آزاد ہو جاتے. اب یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے غیب کی نفی کی کہ غیب نہیں جانتے, لیکن بعض اوقات جنات ایسی چیز بتا دیتے ہیں, جن لوگوں کے جنات کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسی چیز بتا دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں. تب وہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں معروف ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں, لوگوں میں معروف ہے, حالانکہ غلط ہے.
آخر زید، عمر، بکر، خالد، عثمان، نعمان، ان کے بارے میں کیوں نہیں لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ غیب جانتے ہیں؟ اس لیے کوئی ایسی شے کا وقوع ہی نہیں ہوتا۔ جنات سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کے بارے میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ اور اگر جن واقعی کوئی ایسی چیز بتا دے، جن واقعی کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس کا تعلق غیب سے ہو، تو اس سے تو ثابت ہو گیا نا جنات غیب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ جنات غیب نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ موت کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اسے غیب کے ساتھ متعلق فرمایا کہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے ذریعے انبیاء، اولیاء کے لیے غیب کا اس بات جو ہے یہ ایک جدا میٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی بات کا میں جواب عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ایز اے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی نفی کر دی، حدیث مبارک کے اندر بھی اس کی صراحتاً نفی موجود۔ اچھا، پھر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارا جنات کے ساتھ تعلق ہے اور ہم ان کے بتانے سے غیب جانتے ہیں، جیسے یہ نجومی ہو گئے، کاہن ہو گئے، اور اس طرح کے جو رنگ برنگی چیزیں کرنے والے، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، یعنی ان کا علم غیب کا دعویٰ سچا ہے، جو یہ ان کے بارے میں سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں۔ اور اگر کسی کا یہ تو اعتقاد نہیں ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، لیکن ان کی بات کو جیسے نجومی ہیں اور یہ ہاتھ دیکھ کر جو ہے وہ بتانے والے، یا خط کھینچ کر بتانے والے، یا کارڈز کے ذریعے بتانے والے، یا اور رنگ برنگے طریقے ہیں، ستارہ شناسی کے ذریعے دعوے کرنے والے، ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ حقیقتاً غیب جانتے ہیں، یہ کفر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنے والا محمد اور اللہ اور محمد اور جو اللہ نے محمد پہ نازل کیا اس سے بری ہے وہ بندہ، یعنی اس سے باہر ہے، خارج ہے اس سے۔ لیکن اگر کسی کا یہ اعتقاد نہیں ہے، پھر بھی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، کارڈ وغیرہ چیک کرواتا ہے، اور ایک اس کی رغبت ہے، اس کی توجہ ہے، اور دل میں آتا ہے یار صحیح بھی ہو سکتا ہے، جیسے مستقبل کا حال پوچھنے والے جو نجومیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا طوطوں کی فال نکالنے والوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنے اندر وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یار صحیح ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو صحیح نا، آخر بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، کچھ تو صحیح ہوگا۔ یہ اس طرح کے رغبت ذہنی کے ساتھ جو ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی بات کے اوپر تھوڑا سا تصور اور اعتقاد جماتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر رنگ برنگی چیزیں عام ہیں، اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اب تو لوگ معاذ اللہ بندروں سے جو ہے وہ غیب کی باتیں دریافت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندر صاحب یہ کریں گے نا تو یہ ہوگا، اور یہ کریں گے تو یہ ہوگا، ہاتھی اگر گنا کھائے گا تو یہ ہوگا، اور ہاتھی اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کتا یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ لے کہ گھٹیا پن کی انتہا ہے اور ذہنی اپروچ کی انتہائی پستی ہے، کہ غیب کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، کیا ہوگا، اسے کتے کے ساتھ، بندر کے ساتھ، جانور کے ساتھ، طوطے کے ساتھ، وہ 2-4 کارڈز کے ساتھ، وہ جناب جس نے بیچارہ ساری زندگی کا فیل آدمی ہے اس کے اوپر رکھ دیا، اور وہ ہاتھ دے کے یا ناخن دے کے وہ اس طرح کی غیب کی باتیں بتا رہا ہے۔ اس غریب کو اپنا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ تو زندگی میں ترقی کر نہیں سکا اور وہ ہمیں بتائے گا۔ اب ہاتھی پہ اعتقاد، یا وہ ایک نئی وہ عجیب و غریب سی وہ مخلوق ہوتی ہے 8-10 پیروں والی، تو اب اس کے بارے میں کہ وہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ عجیب و غریب قسم کی، یہ انسانی جو عظمت ہے، یہ اس کو گرانے والی بات ہے کہ جانوروں اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اعتقاد کیا جائے۔ شرعی اعتبار سے حرام ہے، بعض صورتوں میں کفر ہے، اور بڑا سنگین معاملہ ہے، اس سے لازمی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ نجومی کو ہاتھ دکھانا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام۔
طوطے والے سے فال نکلوانا کہ مستقبل میں کیا ہوگا غیب کے اعتبار سے یا غیب کی کسی اور چیز کے اعتبار سے، یہ حرام۔ اسی طرح کی اور چیزوں پر وہ آپ اس پر قیاس کر لیں، تو لہذا اس کے اندر بڑا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب رہا جنات کے بارے میں کہ بھئی جنات جو ہے وہ تو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو غیب ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اگر آپ سے میں کہوں کہ میرے یہاں آئی پیڈ کے اس طرف کیا پڑا ہوا ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے، آپ بولے گے جی ہمیں نہیں پتا۔ میں بولوں جی میرے آئی پیڈ کے اس طرف یہ چیز پڑی ہوئی ہے، مثلا ایک واچ پڑی ہوئی ہے، گھڑی پڑی ہوئی ہے، رسٹ واچ پڑی ہوئی، تو کیا میرا یہ بتانا غیب ہوگا؟ آپ بولیں گے کہ وہ کیسے، آپ کا بتانا غیب کیسے ہو گیا، آپ کے تو سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو شے آپ سے غائب ہے لیکن مجھ سے غائب نہیں ہے، اس سے غائب اور غیب کا علم نہیں کہتے، کیونکہ میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جنات کا اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جنات کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتے کے سونگھنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ کتا وہ چیزیں سونگھ لیتا ہے جو ہم نہیں سونگھ سکتے۔ جیسے یہ ہے نا، وہ سونگھنے والے کتے ہوتے ہیں، وہ سونگھ کے بتا دیتے کہ ہیروئن، افیون، چرس وغیرہ ہے یا نہیں، تو ان کے سونگھنے کی حس انسانوں سے زیادہ۔ اب اگر وہ یوں سونگھ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو غیب کا علم ہو گیا، ان میں یہ صلاحیت تھی اور یہ ایک ظاہری صلاحیت تھی جس کے ذریعے انہوں نے پہچان لیا۔ جنات اگر یہ بتا دیں کہ بھئی آپ کی زمین میں ایک سونے کی ہنڈیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جنات نے غیب جان لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کی یا تو قوت بصارت ہم سے زیادہ ہے کہ ہم صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ دیوار کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ پوری مخلوق کی صلاحیت ہے، یا یہ ہے کہ ہم سونے کو سونگھ نہیں سکتے، ہمیں سونے کی سمیل کوئی نہیں آتی۔ جنات میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی سونگھنے کی حص ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر سونے کی ہنڈی ہے۔ تو جو انہوں نے بیان کیا وہ انہوں نے اپنے حواس سے معلوم کر کے بیان کیا۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، جنات نے جو بیان کیا وہ انہوں نے اپنے حواس سے معلوم کر کے بیان کیا۔ غیب کا علم یہ ہوتا ہے کہ حواس کے بغیر اور عقل کے بغیر علم حاصل ہو۔ اس لیے جنات موجود شے تو بتا سکتے ہیں کہ ان کے حواس ہم سے زیادہ تیز ہیں، ہم سے زیادہ سٹرونگ ہیں، مضبوط ہیں۔ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور کون کیا کر رہا ہے، اگر جن بتا دے کہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا بندہ یہ کر رہا ہے، اگر واقع پتہ نہیں ایسا بتا سکتا ہے یا نہیں، لیکن اگر بتا دے تو اب کیا ہوا، یہ تو غیب ہے۔ اگر میں بتا دوں کہ اس وقت مثلا یہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک بندہ یہ کر رہا ہے تو یہ غیب ہی ہوگا کہ میں یہاں سے بیٹھا بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر جن یہ بتا دے تو غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنات کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے آپس میں وہ انسانوں سے بڑا تیز ہے، جو وہاں کا جن ہے یہاں والا جن اس سے رابطہ کرے گا اور وہ امیجیٹلی اس کو بتا دے گا، یا اس کی جانے آنے کی جو رفتار ہے وہ ایسی ہے کہ سیکنڈ میں گیا آیا اور اس نے بتا دیا وہاں بندہ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس کا بتانا ہے وہ اس کے اپنے جو حواس ہیں ان کے اعتبار سے ہے، اور جو اس نے حواس سے معلوم کیا وہ غیب نہیں ہے۔ جیسے مثلا 10 کلومیٹر دور بندہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، میں نے کسی کو فون کر کے پوچھا بھی کیا کر رہا ہے، اس نے بتایا یہ کر رہا ہے، میں نے کہا ہاں بھی یہ کر رہا ہے، تو میں نے فون کے ذریعے قوت سماعت استعمال کی نا، تو قوت سماعت استعمال کیا تو غیب نہ ہوا۔ تو اس لیے جنات جو اس طرح کی چیزیں بتا دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسانوں سے ان کی صلاحیتیں کچھ زیادہ ہیں، لیکن وہ کہ جس کا علم حواس سے ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے، وہ ان کو بھی حاصل نہیں۔ لہذا جنات مستقبل نہیں بتا سکتے، جنات یہ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہوگا، جنات یہ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کنفرم غیب ہے اور وہ یوں ظاہری حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، تو لہذا جنات وہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا وصال یہ تو مستقبل بھی نہیں تھا، یہ تو ماضی تھا کہ آپ وصال فرما چکے یا نہیں، اس کا بھی جنات کو علم
نہیں تھا۔ لہذا جنات کے بارے میں اگر کچھ اس طرح کی باتیں آئیں بھی تو وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کے حواس کے اندر داخل ہیں، لہذا اس کے اعتبار سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اعتبار ان کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں سچ بتاتے ہیں اور 50 چیزیں جھوٹ ساتھ ملا دیتے ہیں، اور نتیجہ فساد اور شر انگیزی اور فتنہ نکلتا ہے۔ اور پھر وہ کہ آہستہ آہستہ ان کے بارے میں اعتقاد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو غیب ہی جانتے ہیں، حالانکہ وہ جو جان رہے ہیں وہ غیب نہیں ہے، وہ ان کے لیے ظاہر ہے۔ جیسے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن جنات ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ مثال سمجھیں، ایک جن دوسرے جن کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہ اس جن کو دیکھ رہے ہیں نہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جن ہم سے غائب ہے لیکن یہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیب جان رہے ہیں اور غیب دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ غیب نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ تو ان کے اپنے حواس اور اپنی دنیا کے احکام ہیں، تو وہ اس کے اعتبار سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ذرا پیچیدہ تفصیل ہے لیکن یہاں پر وضاحت کرنا مناسب تھا تو میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔